چلو خیبر کو چلتے ہیں جہاں مرحب کے چرچے ہیں، یہاں 40 مادے ہیں مسلمان آ کر ٹھہرے ہیں، یزیدی ہیں بہادر ہیں جلیلی ہیں مگر مرحب سے ڈرتے ہیں، زیارے روز جاتے ہیں مگر مایوس سے آتے ہیں، کرشمہ آ کر کہتے ہیں بلاؤ نادے بلاؤ ناد علی کہہ کر مدد کو خود ہی آتے ہیں، کہاں صحاب نے دیکھا کہاں سے کون آتے ہیں کہ جس کے پاک قدموں پر فرشتے سر جھکاتے ہیں، فرشتے سر جھکاتے ہیں، آیا جو خیبر کے نزدیک یہودی کانپ جاتے ہیں، علم گاڑا جو پتھر میں محمد مسکراتے ہیں، درے خیبر کو یوں پھینکا کہ جیسے ہاتھ ملتے ہیں، کہاں مرحب کہاں انت سبھی کے دو دو ٹکڑے ہیں، نبی نے اس گھڑی بولا اسی کو مرد کہتے ہیں، اسی کو مرد کہتے ہیں، سلوات وہ مقتل کا منظر کہاں جائز نہ عباس و سرور نہ قاسم نہ اکبر، وہ مقتل کا منظر کہاں جائے زینا، وہ شام غریبا اور بندے کی نظر آنے سے وہ لاش شہیدوں کے بکھرے پڑے ہیں، خیام حسینی بھی سب جل چکے ہیں، وہ ہے خاک پر میں خیال پیمبر، وہ مقتل کا منظر کہاں جائز ہے، وہ داشتے بلا میں نبی کی نواسی، ہر ایک سمت چھائی ہوئی ہے اداسی، یتیموں کو گھیرے ہوئے ہیں ستم گر، وہ مقتل کا منظر کہاں جائے زینا، وہ شام غریبا، وہ دریا پہ غازی کی میت پڑی ہے،
وہ دریا پہ غازی کی میت پڑی ہے، وہ سینے پہ اکبر کے برچھی لگی ہے، وہ خون میں نہایا ہے ننھا ساس ہے، وہ مقتل کا منظر کہاں جائے زینب۔ یہ بندے کے بطور خاص سکینہ کو ڈھونڈوں کہاں جا کے رن میں ہے ایک ہوں کا عالم، اندھیرا ہے بن میں، گئی ہے نہ مجھ کو وہ کچھ بھی بتا کر، وہ مقتل کا منظر کہاں جائے زینب۔ وہ بہت دور ہے یہاں سے بیٹی مدینہ، یہ پھوپھیاں پکاری کہاں ہو سکینہ، بہت دور ہے یہاں سے بیٹی مدینہ، یہ پھوپھیاں پکارے کہاں ہو سکینہ، وہ سوئی تھی بابا کے لاشے پہ جا کر، وہ مقتل کا منظر کہاں جائے زینب۔ وہ شام غریباں عجب کربلا کی تھی شام غریباں، وہ سنسان جنگل تھی زینب پریشاں، عجب کربلا کی تھی شام غریباں، وہ سنسان جنگل تھی زینب پریشاں، قلم کہہ رہا ہے یہ زرغام رو کر، وہ مقتل کا منظر کہاں جائے حسرت تھی ماں کی، دلہن چاند سی اپنے اکبر کی لائے، یہ حسرت تھی ماں کی کہ دولہا بنائے، دعا دعا کر رہا تھا یہ لیلا کا دلبر، میری جان بابا کے قدموں میں جائے،
کی، چلے ماں کی جانب اجازت کی خاطر، چلے ماں کی جانب اجازت کی خاطر، لیے اشک آنکھوں میں سر کو جھکائے، یہ حسرت تھی ماں کی کہ دولہا بنائے، یہ حسرت تھی ماں کی۔ میرے چاند مڑ مڑ کے صورت دکھانا، میرے چاند مڑ مڑ کے صورت دکھانا، یہ فوجوں کا بادل نہ جب تک چھپائے، یہ حسرت تھی ماں کی کہ دولہا بنائے، یہ حسرت تھی ماں کی۔ شبیہ پیمبر رگڑتا ہے ایڑی، شبیہ پیمبر رگڑتا ہے ایڑی، زمیں کا جگر درد سے پھٹ نہ جائے، یہ حسرت تھی ماں کی کہ دولہا بنائے، یہ حسرت تھی ماں کی۔ سنبھل کر سنا میرے مولا نکالے، سنبھل کر سنا میرے مولا نکالے، کہیں ساتھ کھچ کے کلیجہ نہ آئے، یہ حسرت تھی ماں کی کہ دولہا بنائے، یہ حسرت تھی ماں کی۔ تمنا لیلا نے دم توڑ ڈالا، تمنا لیلا نے دم توڑ ڈالا، چلے شاہ لاشے پہ سر کو جھکائے، یہ حسرت تھی ماں کی کہ دولہا بنائے، یہ حسرت تھی ماں کی۔ جب دین پہ آ جائے تو صورت میں، بات جب دین پہ آ جائے تو صورت میں، بھانجا بھائی بھتیجا نہیں دیکھا جاتا، بات جب دین پہ آ جائے تو صورت میں، بھانجا بھائی بھتیجا نہیں دیکھا جاتا، اور کربلا والے میرے دل میں مکی ہیں ایسے،
हमसे अब कोई भी प्यासा नहीं देखा आज जब दीन पे आ जाए तो उस सूरत में भांजा भाई भतीजा नहीं देखा जाता। करबला वाले मेरे दिल में मकी हैं ऐसे, हमसे अब कोई भी प्यासा नहीं देखा जाता। और आप तमाम हजरात की तरफ से शामिल मुलाजा फरमाएं कि रोज़ो शब एहतराम करते हैं, रोज़ो शब एहतराम करते हैं, उनके मकसद को आम करते हैं। और जान दे दी जिन्होंने हक के लिए और उनको सलाम करते हैं। जान दे दी जिन्होंने हक के लिए, जान दे दी जिन्होंने हक के लिए और उनको सलाम करते हैं। और सलाम के चंद शेर मुनाजा फरमाने आखिर में कि बीवियों का बेरिदा बलबे में आना सख्त, बीवियों का बेरिदा बलबे में आना सख्त है। आले पैगंबर पे फिर आया जमाना सख्त है। बीवियों का बेरिदा बलबे में आना सख्त है, बीवियों का बेरिदा बलबे में आना सख्त है। आले पैगंबर पे फिर आया जमाना सख्त है। तो शाह के बेशीर को आता है तन्हा ये हुनर, शाह के बेशीर को आता है तन्हा ये हुनर। तीर शाह के बेशीर को आता है तन्हा ये हुनर, तीर खाकर रन में वरना मुस्कुराना। शाह के बेशीर को आता है तन्हा ये हुनर, तीर खाकर रन में वरना मुस्कुराना सख्त है। समाप्त कर देना। बीवियों का बेरिदा बलबे में आना सख्त है। आले पैगंबर पे फिर आया जमाना सख्त है। शाह के बेशीर को आता है तन्हा ये हुनर, तीर खाकर रन में वरना मुस्कुराना सख्त है। तो मुंदमिल पड़ जाते हैं दुनिया के सारे जख्म ही, करबला वालों का लेकिन गम भुलाना सख्त है। मुंदमिल पड़ जाते हैं दुनिया के सारे जख्म ही, करबला वालों का लेकिन गम भुलाना सख्त है। तो यूं तो हर मैयत उठाना शह का मुश्किल था मगर, यूं तो हर मैयत उठाना शह का मुश्किल था मगर, सबसे ज्यादा लाशें असगर उठाना, सबसे ज्यादा लाशें असगर उठाना सख्त है। तो थी सकीना की सदा अम्मू मेरे लौट आइए, थी सकीना की सदा अम्मू मेरे लौट आइए। अब सितमगर के तमाचे और खाना सख्त है। थी सकीना की सदा अम्मू मेरे लौट आइए, अब सितमगर के तमाचे और खाना सख्त है। तो रो के ज़ैनब ने कहा बाकी नहीं अम्मू तेरे, रो के ज़ैनब ने कहा बाकी नहीं अम्मू तेरे, मेरी बेटी ये खबर तुझको सुनाना सख्त है। और दो शेर बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं कि मेरी बेटी ये खबर तुझको सुनाना सख्त है। तो कल्ब ज़ैनब हर मुसीबत भूल सकता है मगर, कल्ब ज़ैनब हर मुसीबत भूल सकता है मगर, इम्तिहाने बेरिदाई भूल पाना। कल्ब ज़ैनब हर मुसीबत भूल सकता है मगर, कल्ब ज़ैनब हर मुसीबत भूल सकता है मगर, इम्तिहाने बेरिदाई भूल पाना सख्त है। तो रो पड़ी बिनते अली ये कह के बाबा बेरिदा, शाम के दरबार में बेटी का जाना सख्त है। रो पड़ी बिनते अली ये कह के बाबा बेरिदा,
شام کے دربار میں بیٹی کا جانا سخت ہے، سید سجاد کا عارف کا مقتل میں گیا، بے کفن لاشوں بلند میں چھوڑ جانا سخت ہے۔ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کیجیے۔ سورہ فاتحہ بابر علی خان ابن دولت علی خان کے لیے پڑھ دیجیے اور ان کے ساتھ ساتھ تمام مومنین کو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الوكيل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعث فلا يرى وتبقى خلق الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته ووجد بالسطور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمسجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي نفوسهم وناصري شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. صلوات پڑھیں محمد۔ یہ آیہ کریمہ سورہ جن کی آیت ہے۔ سورہ جن قرآن کریم میں 72 نمبر سورہ ہے۔ اس سورے کی آیت 16 میں ارشاد ہوتا ہے: ان لو استقاموا علی الطریقۃ، لوگ اگر ہدایت کے راستے پہ ثابت قدم رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو یقیناً ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ عزیزو، جو ہم ان ایام میں اور دیگر مجالس میں ان ایام کے علاوہ جو اہل بیت محبت ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں، در حقیقت ولایت اہل بیت سے شدت ارتباط کا نام ہے، گہرا ربط رکھنے کا نام ہے۔ اہل بیت سے جتنا گہرا ربط رکھیں گے اتنا ہی ولایت، محبت اور مودت بھی بہتر سے بہتر ہوگی۔ ارتباط اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور
اس دور میں جبکہ جہالت عام ہو چکی ہے، گمراہی عام ہو چکی ہے، ارتباط کا ایک بہترین ذریعہ، اہل بیت سے رابطے کا بہترین ذریعہ علم ہے۔ ہر طرح کا علم نہیں، علم میں محمد و آل محمد، یہ بہترین ذریعہ ہے اہل بیت سے ربط رکھنے کا، اور ربط کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کا بہترین ذریعہ علم ہے۔ اگر آپ غور کریں، فکر کریں، جائزہ لیں، دنیا کا جائزہ لیں، تو آپ دیکھیں گے، یعنی باقاعدہ عقلی دلیلوں سے یہ آپ ثابت کر دیں گے کہ اگر علم ہے، اگر نورانیت پائی جاتی ہے، واقعی علم سے رابطہ ہے، تو صرف اور صرف پوری دنیا میں صرف اور صرف اس قوم شیعہ کا علم سے رابطہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں دیکھیں گے علم کا وجود نہیں۔ جو علم، جس علم کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ علم ایسا علم ہے کہ وہ حیوانیت سے بھی انسان کو نیچے گرا دیتا ہے، پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ علم صرف شیعوں کے پاس ہے، اور اگر یہ رابطہ گہرا سے گہرا ہوا اہل بیت سے، تو پھر ان کے اندر جہالت کا وجود نہ رہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ رابطہ ہوتا کیسے ہے؟ رابطہ ایک تو مجلس باقاعدہ خلوص نیت سے کی جائیں، دوسرے یہ کہ ممبر پہ صحیح عالم کو لایا جائے۔ ممبر پہ کوئی عالم خود سے نہیں آ سکتا، کیونکہ ممبر اور مجمع کے بیچ میں ایک کمیٹی ہوتی ہے، جن میں صدر ہیں، جن میں سیکریٹری ہیں، جن میں بہت سے لوگ ہیں۔ اب ان کی پسند بھی الگ الگ ہوتی ہے، تو جیسا عالم لائیں گے ویسا بیان ہوگا۔ جی کوئی ایسا عالم چاہتا ہے کہ جو ایک سے حرکتیں انجام دے سکے، ایکشن کر سکے، ایکٹنگ کرے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بیان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس وجہ سے کچھ کی شہرت ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ممبر پہ عالم کی جگہ ہے، ممبر پہ عالم کو آنا چاہیے، اور ہر عالم بھی ممبر پہ نہیں آ سکتا۔ عالم ربانی وہ عالم جس کی تربیت میں آب ولایت مخلوط ہے، جس کی تربیت آب ولایت سے ہوئی، یعنی وہ اہل بیت کے در سے بالکل متمسک ہے۔ جہالت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی کے موقع پر فرما رہے ہیں کہ معبود ایک دور جہالت تھا، اور ایک دور اب کا ہے جس میں میں موجود ہوں، اور میرے سامنے ایک دوسرے کو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اس کے ماننے والے مجھ سے جنگ کے لیے آئے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ ایسا دور ہے یہ دور کہ مجھے زمانے جاہلیت یاد آ رہا ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یہ دور جس میں لوگ میرے خلاف اٹھ کے آ گئے ہیں، اور ایک دو نہیں، کئی لاکھ،
جنگ صفین بہت بڑی جنگ ہے، کئی لاکھ مقابل میں آ گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ دور ایسا دور ہے انجزم فیہا حبل الدین، دین کی جس رسی سے متمسک ہونے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے اس رسی کو چھوڑ دیا اور میرے دشمن سے جا ملے، گویا دین کی رسی کو توڑ دیا۔ انجزم فیہا حبل الدین وتزعزعت سوار الیقین، یقین کے ستون متزلزل ہو گئے۔ وتشتت الامر، ہر معاملے میں لوگ اختلاف کرنے لگے۔ وضاق المخرج، راستے کو تنگ کر دیا۔ وعمی المصدر، اور جو مصدر ہے، جو سرچشمہ زندگی ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت، اس سے دور ہٹ کے اندھے ہو گئے۔ وعمی المصدر والہدی کامل والعمی شامل، زمانے جہالت والی صفتوں کی لوگوں نے اپنایا ہے، ہدایت گمنام ہو گئی ہے اور گمراہی ہمگیر ہو گئی، ہر طرف پھیل گئی ہے۔ خذل الایمان، لوگ ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی علی کو چھوڑ رہے ہیں۔ ونصر الشیطان، اور شیطان کی مدد کر رہے ہیں۔ ہاں، حاکم کی مدد کر رہے ہیں، حاکم شام کی مدد کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی شیطان نہیں۔ ایک صاحب نے مولائے کائنات سے اور اسی طرح کا سوال امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے بھی سوال یہی ہوا، حضرت سے پوچھا گیا کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ العقل ما عبد به الرحمن واتصب به الجنان، عقل اسے کہتے ہیں، عقل ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے استعمال سے پروردگار عالم کی عبادت وجود میں آتی ہے۔ واتصب به الجنان، اور جس سے انسان جنت حاصل کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اگر عقل یہی ہے کہ جس سے خدائے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کر لی جائے، تو اے میرے آقا، جتنے آپ کے دشمن ہیں ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ معاویہ سے بڑا کوئی عقل نہیں، میر شام سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں۔ اور لوگ بات میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے مولا علی کو صفین میں دھوکہ دے دیا، آخری منزل میں جب کامیابی ہونے والی تھی تو نیزوں پہ قرآن بلند کر دیا گیا، قرآن بلند ہوا نیزوں پہ، اور وہ قرآن کیا بلند ہوا، اینٹا پتھر بلند کر دیا۔ ہاں، آج اتنی ترقی کا زمانہ، اگر ابھی ہم آپ سے کہیں کہ آپ 10,000 قرآن 5 منٹ کے اندر جمع کر دیجیے تو آپ نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے 10,000 قرآن۔ وہاں فوراً سارے قرآن بلند ہو گئے، قرآن نہیں بلند ہوا، اینٹا پتھر بلند کر دیا، وہ کہا قرآن قرآن قرآن۔ اور مولا علی کو مجبور کیا کہ قرآن بلند ہو رہا ہے اور آپ کو قرآن کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے، پھر بھی آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ مولا علی کے ساتھیوں کو اس طرح سے ورغلایا کہ وہ خود مخالف ہو گئے مولا کے، اس طرح سے اس نے کیا۔ اور لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی عقل اس کے پاس ہے، اتنا بڑا عقل مند ہے معاویہ کہ اس نے اس طرح سے علی کو دھوکہ دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے،
الذی کان فی معاویہ، اگر اس کو تم عقل کہتے ہو تو سنو، تم علم سے بہت دور ہو، تمہارا علم سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تلک النکرہ، تم اسے عقل کہتے ہو، ہم اسے 420 کہتے ہیں. تلک الشیطنت، تم اسے عقل کہتے ہو، ہم اسے شیطنت کہتے ہیں. تلک النکرہ و تلک الشیطنہ وہی شبیہۃ بالعقل ولیست بالعقل. صلوات پڑھے محمد مولا علی کا دامن چھوڑا. مولا فرماتے ہمارا دامن چھوڑا تو سمجھتے ہو کیا مطلب ہے؟ وانہارت دعائموں، گویا ایمان کا ستون گر گیا. پھر تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے. حاکم کو ماننے کے بعد، حاکم شام کو ماننے کے بعد اور علی کو چھوڑ دینے کے بعد ایمان کی کوئی ارزش نہیں ہے، پھر کوئی ایمان ہی نہیں ہے. وَتَنَكَّرَتْ مَعَالِمُ وَدَرَسَ السُّبُلُ وَعَفَ الشُّرُكُ اطاعوا الشیطان. ان لوگوں نے شیطان کی پیروی کی. فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ، شیطان کی پیروی کی اور اس کے راستے پہ چلے. یہ مولائے کائنات فرما رہے ہیں کہ رابطہ ہم سے رکھو. ہم سے رابطہ توڑ دیا تو تمہارے پاس نہ ایمان رہے گا، نہ تمہارے پاس دین رہے گا، نہ تمہارے پاس اسلام رہے گا، نہ تمہارے پاس قرآن کی تعلیم رہے گی، نہ تم نبی کی نبوت کا صحیح اعتراف کرو گے، تمہاری توحید تک ٹھیک نہیں رہے گی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. معصوم سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں کہ یہ جو ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر لوگ سیدھے راستے پہ ہوتے تو ہم انہیں آخر پانی سے سیراب کرتے. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. تو آپ نے فرمایا، معصوم نے فرمایا، کئی اماموں سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سیدھے راستے پر گامزن رہتے، لَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً غَدَقًا لَأَسْقَيْنَاكُمْ وِلَایَتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. تو ہم ولایت علی ابن ابی طالب سے تمہیں سیراب کر دیں گے، اور تم اگر ہماری اطاعت کرو، ہماری باتوں پہ عمل کرو، تو پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں جو فرما رہا ہے کہ ہم وافر پانی سے سیراب کر دیتے، لَأَشْرَبْنَا قُلُوبَهُمُ الْإِيمَانَ، ہم ان کے دلوں کو ایمان سے لبریز کر دیں گے. علی کی ولایت پہ، ہماری ولایت پہ، ہماری اطاعت پہ برقرار رہو تو ہم تمہیں ایمان کے پانی سے سیراب کر دیں. تو ولایت در حقیقت شدت ارتباط کا نام ہے. ہم کو اہل بیت سے زیادہ ربط رکھنا ہے، اس کا نام ولایت ہے. لیکن ہم اہل بیت کو بہت چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی بہت محبت ہے. ذرا آپ غور کیجیے، کچھ لوگوں نے علی کو چھوڑ کر ثقیفہ میں جا کر کسی کو بنا لیا. ہمارے علماء بھی منبر سے بیان کرتے ہیں، ذاکرین و خطبہ بھی بیان کرتے ہیں. ٹھیک، بیان کریں، آپ بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف بیان کریں اور لوگ سنیں، کیونکہ جن لوگوں نے سنا
انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا اور بیان بھی کرتے کہتے بھی ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کو بہت چاہتے ہیں. نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. آپ اہل بیت کو چاہتے ہیں تو اہل بیت کی پیروی کریں. یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی پیروی کرو. صرف یہ دعویٰ کرنا کہ ہم بہت چاہتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے. وہ تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت مر جائے وہ شہید مرتا ہے. کہا اسی لیے ہم عمل بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم مریں گے تو شہید مریں گے. ولایت شدت ارتباط کا نام. اہل بیت سے ہم گہرا ربط رکھیں. ولایت ہے کیا چیز؟ ولایت ایک کتاب ہے، ڈکشنری میں ہے، لغت کی کتاب ہے. اس کتاب کے رائٹر کا نام ہے شیخ طریحی اور کتاب کا نام ہے مجمع البحرین. مجمع البحرین، بحرین یعنی دو سمندر، بحر و بحر. ایک سمندر قرآن، دوسرا سمندر عطرت اہل بیت، عطرت و اہل بیت. ان دو سمندروں کو اکٹھا کیا، نام ہو گیا بحرین. دونوں سمندر کا مجموعہ. اس میں قرآن کے الفاظ کے بھی معانی بتائے ہیں، ڈکشنری ہے وہ. اہل بیت کے سلسلے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں روایات میں، اس کے معنی بھی بیان کیے ہیں. تو بحر قرآن بھی ہے اور بحر اہل بیت بھی ہے وہاں. ہاں، قرآن کا بھی سمندر اور اہل بیت کا بھی وہاں سمندر ہے. وہاں لفظ ولایت کے معنی بتاتے ہیں. کہتے الولایت، ولایت کیا ہے؟ محبت اہل بیت، اہل بیت سے محبت کرنا. ایک واتباع امرہم فی الدین، دین میں ان کی باتوں کی اتباع کرنا. اتباعہم فی الدین، دین میں ان کی پیروی کرنا. دو چیز. تیسری چیز امتثال اوامرہم و نواہیہم، انہوں نے جو جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اس کو انجام دینا، اور جن جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے ان سے باز رہنا. چوتھی چیز والتعصی بہم فی الاخلاق والاعمال، اور اخلاق میں ان کو نمونہ عمل بنانا. اگر یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ان سے ملائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد ولایت یعنی کائنات کے ذرے ذرے پہ ان کا تصرف، ہر شے پہ ان کا تصرف. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اہل بیت کی کوئی فرد کہہ دے چھوڑ دو نماز، چھوڑنا واجب. میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، کہہ رہے بیوی سے الگ ہو جاؤ، الگ ہونا واجب. ہاں، اگر وہ کہتے ہیں فلاں یہ لڑکا جو ہے اس کو اپنے سے دور کر دو، تو واجب ہے اسے دور کر دو. کوئی اور حکم صادر کرتے ہیں، ماننا واجب ہے. ولایت کا یہ مطلب ہے. تو آپ جب ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی ساری باتوں کو بھی ماننا ہوگا. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم صرف محبت کرتے میرے آقا بس آپ کو چاہیے. ان کی ساری باتیں ماننا. رابطے کی شدت کا نام ہے ولایت. جتنا رابطہ ہو. اور یاد رکھیں قرآن کریم نے صراحتاً کہا ہے کہ 14 معصومین سے رابطہ رکھو. صراحتاً کہا. اے صاحبان ایمان،
इसबिरू, सब्र से काम लो। वाजिबात में तुमको तकलीफ होगी, सुबह उठना पड़ेगा, जोहर के वक्त नमाज पढ़ना है, तुमको जहमत होगी, वुज़ू करना है, जाना है। अगर जमात से पढ़ना चाह रहे हो तो किसी मस्जिद में जाके जमात का इंतज़ार करके नमाज पढ़ना है और वाजिबात को अंजाम देना है, हराम से बचना है, तुमको जहमत होगी, सब्र करो। वसाबिरू, और जितने मसाइब और मुश्किलात और सख्तियां पेश आए दुनियावी मादी, उनमें भी सब्र से काम लो। वराबितु, और राबिता रखो। अइम्मा मासूमीन ने फरमाया राबितुल अइम्मा, अपने इमामों से राबिता रखो। राबितुल अइम्मा, अपने इमामों से राबिता रखो। और एक रिवायत में है कि जो वक्त का इमाम है, इमाम जमाना, राबितु अल मुंतज़र, इमाम जमाना से अपना राबिता रखो। उनकी बात मानो, उनकी बात पे अमल करो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले हमने बयान किया कि विलायत इसमें जितनी ज्यादा अहले बैत से जितनी कुर्बत होगी, जितना रब्त होगा, उतना ही विलायत शदीद से शदीद होगी। विलायत बढ़ती जाएगी, अहले बैत की विलायत इस कदर होगी, फिर एक मंजिल ऐसी भी आएगी कि अगर बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो हर टुकड़े से आवाज आएगी या अली या अली। इतनी शिद्दत के साथ विलायत होगी कि वो दार पर होगा, मगर अली की विलायत से दस्तबरदार होगा। धमकी दी जाएगी कि तुम्हारी जबान निकाल ली जाएगी, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे पैर काट दिए जाएंगे, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। और ऐसा हुआ भी, लेकिन विलायत से बाज नहीं। इतनी शिद्दत, ये इर्तिबात से जितना ही इर्तिबात होगा उतनी ही विलायत शदीद से शदीद। तो इर्तिबात पैदा करने की अजीजों, आप जरा सा थोड़ी सी तवज्जो हमारी तरफ दीजिए। विलायत में जितनी ज़्यादा शिद्दत होगी, ये शिद्दत राबते से होगी। अगर हम अहले बैत से राबता रखेंगे तब विलायत सख्त से सख्त होगी, बेहतर से बेहतर होगी, ठोस होगी, मजबूत होगी। फिर इंसान पहाड़ हट जाए मगर अपने अकीदे से नहीं हट सकता। हाँ, ज़ालतिल जबाल क़ब्ल अन यज़ूल, पहाड़ हट जाएगा मगर वो नहीं हटेगा, उसके कदम में लग सकता। विलायत जब इस मंजिल पे पहुंच जाती है और राबता हो जाता है, मासूमीन फरमाते हैं कि इस तौहीद जो खुदावंद आलम की तौहीद है, वो तौहीद इसी राबते पे खत्म होती है। यानी परवरदिगार आलम की तौहीद सिर्फ ये नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह। आज फतवा मालूम कर लीजिए, आप अपने पसंद के मुज्तहिद से फतवा मालूम कर लीजिए कि एक इंसान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है मगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता, वलीउल्लाह नहीं पढ़ता। आप बताइए कि क्या वो इंसान मुसलमान है? पूछ लीजिए। नहीं, मुसलमान नहीं। अल्लाह की तौहीद का इकरार कर रहा है लेकिन पैगंबर को नहीं मान रहा, मौला अली को नहीं मानता, अइम्मा ताहिरीन को नहीं मानता। क्या उसकी तौहीद तौहीद कामिल है? कि कलमा तौहीद तो है कि खुदा के अलावा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं, ये तो है कलमा तौहीद, मगर तौहीद नाक़िस, कामिल नहीं। कामिल कब होगी? जब पैगंबर को भी माने और पैगंबर के जानशीनों को। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा,
قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دین دین فطرت ہے، اس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کیا مطلب؟ فرمایا سنو فطرت کسے کہتے ہیں، دین فطرت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ الہ ہونا التوحید، سنو دین فطرت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ میں علی امیر المؤمنین ولی اللہ کہو۔ الہ ہونا توحید، توحید یہاں کے مکمل ہوتی ہے۔ توحید کہاں پہ مکمل ہوتی ہے؟ علی پہ مکمل ہوتی ہے۔ اور جب حسن کا دور آئے گا تو توحید حسن پہ مکمل ہوگی۔ جب حسین کا زمانہ آئے گا تو حسین کے مانے بغیر توحید توحید نہیں ہے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد بھی انسان کافر ہے۔ جب امام زین العابدین کا وقت آئے گا تو حضرت کو مانے گا تب توحید مکمل ہوگی۔ امام باقر کا بھی اسی طرح سے ہے، امام صادق کے زمانے میں بھی یہی بات ہے، امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں یہی بات ہے۔ امام رضا علیہ السلام نیشا پور پہنچ کر سواری میں بیٹھ کر تقریر کر کے آگے بڑھیں گے۔ فلما مرت الراحلہ، جب سواری آگے بڑھے گی تو سر نکال کے کہیں گے ولکن بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا، دیکھو لا الہ الا اللہ، اللہ کا قلع ضرور ہے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، انہی شرطوں میں سے ایک میں بھی ہوں، مجھے مانے بغیر اللہ کی توحید مکمل ہے۔ مجھے مانے بغیر توحید مکمل نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ثالث شروط لا الہ الا اللہ، سلام آپ پر ہے امام رضا، آپ ہی اللہ کی توحید کی تیسری شرط ہے۔ تیسری شرط، پہلی شرط تو خود پیغمبر کو ماننا ہے، دوسری شرط یہ کہ علی کو ماننا ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ علی کے بعد ان سب کو ماننا۔ یہ توحید ہے۔ توحید اس طرح سے ہوتی ہے، در حقیقت ولایت جو شدت ارتباط ہے خدا کے ماننے کا نام ہے۔ اگر آپ نے مولائے کائنات کی صحیح اطاعت کی تو وہ اللہ کی رہنمائی، یعنی وہ اللہ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ جب ہم ولایت کے باب کو کھولتے ہیں اور اس دروازے کو جب ہم وا کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک ایک لفظ میں ولایت نظر آتی ہے۔ کہا لفظ اللہ کا الف ہے، مطلب کہتے آلاء اللہ علی الخلق بولایتنا۔ الف یعنی اللہ کی ساری نعمتیں جو بندوں پہ نازل ہوتی ہیں وہ ہماری ولایت کے طفیل میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ کے الف سے۔ آجا بتا رہے کہ جتنا گہرا رابطہ ہوتا جائے گا ہر چیز میں ولایت نظر آنے لگے گی، پہلے رابطہ کرنا۔ لام، اللہ میں لام کا ہماری ولایت کے لازم ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ لفظ، کیونکہ لفظ اللہ تو اللہ نہیں ہے، لفظ اللہ تو اللہ نہیں ہے۔ اللہ تو ایک ایسی ذات ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ جامع جمیع صفات کمال ہے، اس کے اندر تمام صفات کمال پائے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ کا نام تو اللہ نہیں ہے، ایک ذات ہے۔ جیسے میرا نام آپ لکھ کے اس پہ رکھ دیجئے، اس ممبر کے اوپر، کرسی کے اوپر،
اور نام بالکل باقاعدہ یوں جلی حرفوں میں رکھیے کہ ہر ایک اسے دیکھے اور پڑھ سکے. اور میں نہ ہوں, کیا یہ نام تقریر کرے گا؟ یہ مجلس پڑھے گا؟ تو نام اور ہے, ذات اور ہے. ہاں, پروردگار عالم کی قدرت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. خدا کی قدرت کیسے دیکھیں؟ اہل بیت کی قدرت دیکھے تو خدا کی قدرت کا اندازہ. خدا کا علم جاننا چاہتے ہیں, اہل بیت کا علم جانیں گے تو خدا کا علم معلوم. خدا کے سامنے تو آئے گا نا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. شدت ارتباط کا نام, اس لیے شدت ارتباط کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم کا واحد ذریعہ اس وقت, واحد ذریعہ, البتہ ذرائع بہت سے ہیں, لیکن عمومی طور پر علم کا واحد ذریعہ اور یکتا ذریعہ, انوکھا ذریعہ یہ ممبر ہے. اس ممبر کا کام یہ ہے کہ معصوم سے لو اور لوگوں تک پہنچاؤ. ادھر سے لینا ہے اور سامعین کو پہنچانا ہے. اب ادھر سے جیسے ملا ہے ویسا ہی سامنے والے کو پہنچانا ہے. ادھر سے ملا کچھ اور سامنے والے کو پہنچایا کچھ, تو یہ غلط ہے. ادھر سے ملا اور ادھر سے ارشاد ائمہ طاہرین لیا, لوگوں کو بیان کیا مرچ و مسالہ لگا کے, جس میں واہ واہ سبحان اللہ اور ذاکر صاحب کا ایک پیالہ خون بڑھے, ہاں, اور وہ بہت خوش ہو جائے. نہیں, اہل بیت کا علم لینا ہے من و عن, ویسے ہی لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر آپ نے میری بات یہ سمجھی ہے تو ممبر صرف واسطہ ہے اہل بیت اور عوام کے درمیان. ٹھیک, لہذا اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اس کا صحیح استعمال جب ہوگا تو صحیح علم پہنچے گا. وَأَنْ اسْتَقَامُوا, اگر لوگ ہدایت کے راستے پہ ثابت قدم رہتے, لَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً غَدَقًا, تو ان کو ہم وافر پانی سے سیراب کرتے. معصوم نے اس کے معنی ولایت کے بتائے کہ اگر ہدایت پہ رہتا, سیدھے راستے پہ, اس نے ٹھان لیا کہ مجھ کو سیدھے ہی راستے پہ رہنا ہے, راستے سے ہٹنا نہیں ہے, ولایت اس کے دل میں ڈال دی جائے گی. اب ولایت ڈالی جائے گی تو رابطہ بھی اس کے ساتھ پیدا کیا جائے گا. رابطہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں لَأَسْقَيْنَاهُمْ, ہم انہیں علم دیں گے. علم دیں گے, ہمارے در پر آئے ہم انہیں علم دیں گے. آپ جائیے اس آیت کے ذیل میں دیکھیے, علم کی گفتگو ہوئی ہے. ہم انہیں علم دیں گے, یعنی ان کے پاس ائمہ کی طرف سے علم آئے گا. علم حاصل کر لَأَخَذْنَاهُمْ عِلْمًا كَثِيرًا, ہم انہیں بے شمار علم عطا کریں گے, کثرت سے علم عطا کریں گے. عزیزو, اس وقت علم کا واحد ذریعہ ممبر ہے. ممبر کا صحیح استعمال کریں, اس پہ اہل کو لے آئیں. اگر ممبر پہ اہل آ گیا, کون آیا؟ اہل, یعنی جو اس کے لائق ہے, تو پھر آپ کو صحیح خوراک ملے گی, صحیح غذا سے. اہل آ کے دنیا کی تعریف بھی کرے گا تب بھی مجمع دیندار بنے گا. اگر اہل آیا ممبر پہ اور آنے کے بعد دنیا کی تعریف کر رہا ہے تب بھی مجمع دیندار بنے گا. ایسے دیندار بنے گا کیونکہ خود پڑھنے والا دیندار ہے, خود بیان کرنے والا دیندار ہے. آپ بتائیے, مولائے کائنات کیا دنیا دار تھے؟ دنیا سے محبت کرتے تھے؟ دنیا کو طلاق دی تھی, اور کیسی طلاق جس کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہے. 3 طلاق دی تھی. فرمایا تھا یا دنیا غری غیری, اے دنیا جاؤ میرے علاوہ کسی کو بہتانا, مجھے نہیں بہتانا. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, مولائے کائنات وہیں سے گزرے. وہ تقریر کر رہا تھا کہ
دنیا کے اندر یہ عیب ہے، دنیا کے اندر یہ عیب ہے، دنیا بالکل بری چیز ہے، آخرت کی طرف انسان کو مائل ہونا چاہیے، اپنی آخرت بنانا چاہیے۔ مولائے کائنات جو زندگی بھر دنیا کی مذمت کرتے تھے رک گئے، رک کے آپ نے فرمایا ایھا الضامن الدنیا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے، دنیا کو برا بھلا بولنے والے، بتاؤ دنیا میں کیا خرابی ہے، بتاؤ دنیا میں کیا خرابی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد فرمایا سنو دنیا کی خوبی، الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوؤ گے وہاں ہوگا۔ نعم العون للآخرہ الدنیا، دنیا بہترین مددگار ہے آخرت بنانے کے لیے۔ آخرت بنانا ہے کہاں بناؤ، دنیا کے علاوہ کوئی جگہ ہے؟ بہترین جگہ آخرت بنانے کی دنیا ہے۔ دیکھا آپ نے، اگر انسان صحیح ہوگا، عالم صحیح ہوگا، اسے آپ ممبر پہ لے آئیں گے، اگر وہ دنیا کی بات بھی کرے اور آپ کو بتائے تو اس سے بھی مجمع دیندار بنے گا، کیونکہ خود وہ دیندار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اہم شے ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور اہل بیت سے رابطے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ علم حاصل کرتے ہیں مگر اہل بیت سے رابطہ نہیں، تو ان کا علم ایسا علم ہے جس کے اندر نور نہیں ہے، جس کے اندر آب ولایت نہیں۔ فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی طلب العلم، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم کے اندر کتنی خوبیاں موجود ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم کی کتنی عظمت ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم کے کیا فضائل ہیں، لَطَلَبُوهُ، تو ضرور علم حاصل کریں گے، وَلَوْ بِصَفْحِ الْمُحَجِّ وَقَوْضِ الدُّجَجِ، چاہے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے، بِصَفْحِ الْمُحَجِّ، یا جگر کا خون بہانا پڑے، لیکن لوگوں کو علم کی عظمت معلوم ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عمران قد احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس انسان پر جو ہماری باتیں بیان کرتا رہتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اے فرزند رسول، آپ کی باتیں جو بیان کرتا ہے پروردگار عالم اس پر رحمت نازل کرتا ہے، تو آپ کی باتیں کیسے بیان کی جائیں، کس طرح بیان کی جائیں، کیسے آپ کی باتوں کو زندہ رکھا جائے؟ اس کے اندر لفظ احیا آیا، زندہ رکھنا کیسے ہے یہ ممکن؟ فرمایا یتعلم علوما، ہمارا علم حاصل کرنے کے لیے ہماری دیوری پر آئے، یعنی ہماری مجلسوں میں شریک ہو، ہمارے عالموں کے پاس آئے، ہمارا علم رکھنے والوں کے پاس جا کے اپنا زانوے ادب طے کرے اور ان سے جا کے علم حاصل کرے۔ اس طرح سے جو علم حاصل کرے گا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، پھر جائے لوگوں کو بتائے، جن کے ساتھ بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا ہے، جن کے ساتھ معاشرت کرتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، کمپنی میں جو لوگ ہیں، جا کے ان کو ہمارا علم بتائے۔ اگر لوگ ہمارے علم کو جان لیں لَاتَّبَعُونَا، لوگ ضرور ہماری پیروی کریں گے، مگر افسوس کہ لوگوں تک ہمارا علم پہنچنے نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد لفظ ولایت آپ لکھیں اردو میں تو کیسے لکھیں گے؟ واو لام الف ولا اور یہ تے ولایت، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، واو ہے شروع میں، لام الف ہے،
لا، شروع میں واو پھر لا ہے نا، یہ ہے نا، پھر آخر میں یہ تھے۔ ابو ذر نے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا پروردگار عالم نے انبیاء کو کتابیں دے کر بھیجی ہیں؟ یعنی ہر رسول جو ہے اپنے ساتھ کتاب لے کے آیا ہے، ہر نبی کتاب لے کے آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر نبی کے پاس کتاب ہے۔ تو ابو ذر نے کہا کہ ایو کتاب انزل اللہ علی آدم، اللہ نے آدم پہ کون سی کتاب نازل کی یا رسول اللہ، ذرا بتا دیجیے آپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم پر ایک کتاب نازل کی جس کا نام ہے کتاب المعجم، کتاب المعجم، یہ اللہ نے آدم پہ نازل کی۔ تو ابو ذر کہنے لگے کہ کتاب معجم کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کتاب معجم الف بے اے سے جیم اے سے دال زال رے سے آخر تک گنا دیا۔ جب آخر تک گنا دیا تو ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بیان کرتے رہے، میں گنتا رہا، ٹوٹل 28 حرف ہوئے، ٹوٹل 28 حرف۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹوٹل 28 حرف، پیغمبر کی آنکھ سرخ ہو گئی، روایت بتاتی آنکھ سرخ ہو گئی، غضب کے عالم میں، غصے کے عالم میں۔ کہا کہ اے ابو ذر، پروردگار عالم نے 29 حرف نازل کیا ہے، نہ کہ 28۔ تو ایک مرتبہ ابو ذر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو حروف شمار کیے ہیں، بیان کیے ہیں، میں گنتا گیا 28 حرف تھے، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ نے لام الف کہا، لام الف لا، تو میں نے سوچا کہ شروع میں الف آ چکا ہے، بیچ میں لام آ چکا ہے، الف و لام تو آ ہی چکا ہے، اب لام الف کے شاید شمار نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے میں نے بھی شمار نہیں کیا۔ اگر لام الف کو آپ نے الگ سے شمار کیا تب تو 29 ہی ہے۔ فرمایا اے ابو ذر، یہ جو لام الف ہے لا، یہ 29 حروف میں ایک ایسا حرف ہے کہ جب پروردگار عالم نے چاہا کہ اس حرف کو نازل کرے جناب آدم پر، تو ایک صحیفے میں اس حرف کو رکھا اور 70,000 فرشتوں کے ہمراہ اس صحیفے کو آدم پہ نازل کیا، اور اس میں ہے وہ لام الف لا۔ اے ابو ذر، جو 29 حرف پہ ایمان نہیں رکھے گا، میں اس سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے۔ روایت یہاں پہ ختم ہو گئی، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ لا یا تو لا الہ الا اللہ کا لا ہے، یا تو ولایت کا لا ہے، یا لا الہ الا اللہ کا ہے کہ بغیر اللہ کے توحید وجود میں نہیں آ سکتی، یا ولایت کا لا ہے کہ اس کے معنی بغیر بھی توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، ارشاد ہوتا ہونا لکل ولایت للہ الحق، ولایت سب سے پہلے خدا کا حق ہے، اس کے بعد خدا نے عطا کیا ہے نبی کو اور علی کو اور ائمہ طاہرین۔ اسی ولایت کی وجہ سے وہ کائنات کے ذرے ذرے پہ تصرف ہے، اور ایک ایک ذرے پر اہل بیت کی اطاعت واجب ہے۔ تمام بیماریوں پہ اطاعت واجب ہے، ہوا کے اوپر اطاعت واجب ہے، انسان کی حرکتوں پہ اطاعت واجب ہے۔ اور جو لوگ زیارت کے لیے آج کل جا رہے ہیں، زیارت اربعین، جب زیارت پڑھیں تو ایک جملے پہ ذرا غور کریں۔ زیارت بتائیں کیا جملہ ہے؟ اربعین پہ جائیں گے، بہت سے لوگ جائیں گے، ایک زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اس میں ایک جملہ پڑھیں گے، تقرب الیک بقصدک، یہ جملہ زیارت امام حسین۔
اے میرے آقا میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ آپ نے چاہا ہے کہ میں آؤں. یہ جملہ زیارت کا جملہ ہے. دیکھا آپ نے بتایا یہ چاہیں گے تو انسان پہنچے گا. پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاسپورٹ ہمارے پاس تھا, پیسے ٹھیک ٹھاک تھے اور لوگ مل گئے, پھر یہ ہوا سارا انتظام تب ہم پہنچے ہیں. ادھر سے کچھ نہیں, ساری اپنی محنت ہے. تو یہ ہے ولایت کہ جب وہ طلب کرے تب انسان چلتا ہے. اگر ان تمام شرطوں کے ساتھ انسان انہیں مانتا ہے تو سمجھ لے کہ ان سے رابطہ رکھتا ہے, ان سے رابطہ گہرا ہے. رابطہ گہرا ہوگا تو پھر علی کا کفر, علی کا انکار, علی کو نہ ماننا گویا اللہ کو نہ ماننا, علی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. کہا علی کو بھی مانتے ہیں, ان کو بھی مانتے ہیں. خدا کے ساتھ شرک, علی میں شک کرنا, خدا پہ شک کرنا, علی کے راستے سے ہٹنا, خدا کے راستے سے ہٹنا ہے. علی پہ ایمان رکھنا, خدا پہ ایمان رکھنا. بس عزیزو میں نے گفتگو تمام کر دی. امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے بما فضلنا, اے میرے آقا ذرا بتائیے کہ ہمیں فضیلت ہے, ہمارے دشمنوں کو فضیلت نہیں. فضیلت صرف ہمیں. آخر کیا بات ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں بڑی عبادت کرتے ہیں, بڑی نمازیں پڑھتے ہیں اور ایک سے ایک چہرے بھی رکھتے ہیں, خوبصورت چہرے والے بھی ہیں. بماذا فضلنا, ہمیں کیوں فضیلت دی گئی؟ فرمایا تحب ان ترى, کیا دیکھنا چاہتے ہو, سمجھنا چاہتے ہو کہ کیوں تمہیں فضیلت؟ کہاں میرے آقا دیکھنا چاہتے ہیں. فمسح يده على وجهه فقال انظر ماذا ترى, آپ نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, کہا دیکھو اب کیا دیکھتے ہو. کہا میرے آقا ردنی, میرے آقا جلدی مجھے واپس پلٹائیے, جلدی مجھے واپس پلٹائیے, جلدی واپس پلٹائیے, میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا. جلدی واپس پلٹایا, پہلی حالت کی طرف آ گئے. کہا میرے آقا جیسے ہی آپ نے ہاتھ پھیرا میں نے تمام آپ کے جو در سے ہٹے ہوئے تھے سب کو میں نے فنا جانور کی شکل میں دیکھا, جو نجس جانور, خبیث جانور, ان کے شکل میں دیکھا. آپ نے فرمایا سنو آداء اہل البیت مسوق هذه الامہ, جو اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں سمجھ لینا کہ ان کا چہرہ مسخ شدہ ہوگا, ان کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا, یعنی وہ کسی نجس جانور یا کسی جانور کی شکل بدل دیے جائیں گے. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فرمایا کہ دیکھو چھپکلی کو کہیں دیکھو ضرور مار دینا, فإنها مسوق بنی امیہ, اس لیے کہ بنی امیہ میں جو مرتا ہے اسے اس شکل میں بدل دیا جائے. عزیز یہ دن کون سے دن ہیں؟ اہل بیت کوفہ سے شام کی طرف روانہ تھا. ہاں عزیز ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے دروازہ حلب, مگر اب وہ دروازہ حلب میں رہا, دروازہ ساعات, دروازہ ساعات, باب الساعات اس کا نام رکھا گیا. باب الساعات, ساعت کہتے ہیں گھنٹے کو, جیسے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. یعنی اہل بیت کو اس جگہ پہ لے جایا گیا جبکہ سورج اس وقت طلوع ہوا تھا, سورج نکلا ہوا تھا, اس وقت لے جایا گیا اور غروب آفتاب تک اہل بیت کو وہاں ٹھہرایا. کیوں؟ اس لیے کہ بازار سجائے جا رہے تھے, دربار سجایا جا رہا تھا. عزیزو
مگر آپ کبھی یہ تصور نہ کیجیے گا، میں نے تو بہت سادہ انداز میں بیان کر دیا کہ اس دروازے ساعات پہ اہل بیت انتظار کر رہے تھے، اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا، اہل بیت کے لیے داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ نے اسی سادگی سے سن لیا۔ اس وقت میں اہل بیت کیا کر رہے تھے، اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا؟ اہل بیت کو بازار میں پھرایا اہل بیت کو بازار میں پھرایا جا رہا تھا۔ عزیزوں، جس وقت بازار پھرایا جا رہا تھا، تماشائی نظارہ کر رہے تھے، تماشائی نظارہ کر رہے تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، ایک طرف کھپیاں ہیں، نبی زادیاں ہیں، ایک طرف سرائے شہداء ہیں، اور ڈھول بجائے جا رہے ہیں، تکبیروں کی آواز بلند ہے، تماشائی نظارہ کر رہے ہیں۔ اس عالم میں لوگ اہل بیت کا تعارف کرا رہے ہیں، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، آزادارو، یہ قافلہ بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ چند عورتیں ایک قصر پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ اہل بیت کی دشمن تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ سرہائے شہداء آ رہے ہیں، امام حسین کا سر الگ سے تھا۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حسین کا سر ہے، لگ رہا ہے کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا یہ حسین کا سر ہے۔ فَأَخَذَتِ الْحَجُوزُ حَجَرًا، ایک بوڑھی عورت، ایک ملعونہ قصر کے اوپر ایک پتھر لیتی ہے، وَضَرَبَتْ بِهِ وَجْهَ الْحُسَيْنِ، اس پتھر سے حسین کے چہرے پہ مارتی ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ سر نیزے سے زمین پر گر گیا۔ آزادارو، نبی زادیوں پر کیا گزری ہوگی، بالخصوص سکینہ پہ کیا گزری، آزادارو سکینہ پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ سکینہ جو اپنے بابا سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، یہ اس قدر اپنے بابا کو چاہتی تھی، اتنا چاہتی تھی کہ آپ روایت میں کہیں نہیں دکھا سکتے، نہ ہم نے سنا، نہ ہم نے ذاکر سے سنا، نہ کتاب میں پڑھا، کہیں بھی نہیں، کہ حسین جب تک زندہ تھے یہ بچی اپنی پیاس کا تو ذکر کرتی تھی، لیکن ادھر حسین شہید ہوئے، اس بچی نے کبھی پانی کا لفظ زبان پہ جاری نہیں، اور کوئی تاریخ بھی صحیح تاریخ نہیں بتائی جاتی کہ کب اس بچی کو پانی ملا اور یہ بچی سیراب ہوئی۔ جس وقت یہ بچی اپنے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی تھی، اپنی پیاس کا ذکر اس نے نہیں کیا۔ شمر جب چھڑانے کے لیے آیا، لاش سے جدا کرنے کے لیے آیا، ایک مرتبہ اس بچی کے کان میں آواز آتی ہے کہ اے سکینہ، شمر آ رہا ہے۔ ارے جیسے ہی اس بچی نے شمر کا نام سنا، معلوم نہیں ارے شمر سے کیسی تکلیف پہنچی تھی، ایک مرتبہ اپنے بابا کی لاش کو چھوڑ کے کنارے ہٹ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، ننھے ننھے ہاتھوں کو چھوڑ کے کہتی ہے، اے شم تو نے سب کو اسیر کر لیا ہے، تو ان کو لیتا جا، مجھے یہیں پر چھوڑ دے۔ بچی کانپ رہی ہے، بچی لرز رہی ہے، لیکن ان جملوں کو بچی نے دہرایا اور بار بار یہی کہہ رہی بچی۔ ایک مرتبہ شمر بولتا ہے، اے سکینہ، بابا کے پاس رہ کے کیا کرو گی؟ سکینہ کہتی ہے، مرہون دیکھتا نہیں ہے میرا بابا گرم ریت پر پڑا ہوا ہے، بے گوروں کا فن ہے، میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے۔ جب قافلہ چلا جائے گا میں دریا سے پانی لاؤں گی، اس کٹی ہوئی گردن پہ پانی بہاؤں گی، میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے۔ اور جب قافلہ چلا جائے گا میں درختوں سے پتے توڑ توڑ کر لاؤں گی، اپنے بابا کی لاش کو ڈھانک دوں گی۔ اے شیخ، میں اپنے بابا سے جدا نہیں ہونا چاہتی، مجھے اپنے بابا کے پاس چھوڑ دو، میں
मैं बाबा के पास रहूंगी, कभी तो मुसलमानों का काफिला गुजरेगा, मैं आवाज दे के कहूंगी, मैं आवाज दे के कहूंगी, ऐ मुसलमानों, एक मुसाफिर की मौत हो गई है, आओ दफन करते जाओ। अल्लाह अकबर। वो सकीना जो इतना अपने बाबा को चाहती है, ख्वाब में देखती है बाबा बोसा ले रहे हैं, कभी बेचानी का, कभी रफ्तारे का, अपनी बच्ची को झपटा रहे हैं। एक मर्तबा आँख खुलती है, आँख खुलती कहती बाबा बाबा बाबा, बाबा को नहीं देखती, बाबा को नहीं पाती, इतना रोती है। एक मर्तबा यजीद ने सुना कि गिरिया की आवाज आई, गिरिया की आवाज आ रही है। उसने पूछा कि आखिर क्या हुआ। बताया गया हुसैन की बच्ची सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा, अब बेदार हो गई है, अपने बाबा को मांग रही है। उसने कहा अगर तुम चुप हो सकती है तो सर ले जाओ। सरे हुसैन को तश्त में भेजा गया। बच्ची ने जैसे ही सर को देखा, अजीजों वो तो ढका हुआ था। बच्ची ने समझा में ग़िज़ा दी गई है, आपने फरमाया मुझे ग़िज़ा नहीं चाहिए। एक मर्तबा कपड़े को हटाया, देखा बाबा का सर है, लबों को बाबा के लब पर रख दिया। या बता लैतनी मिट्टू क़ब्ल हाज़िर यौम, बाबा काश मैं मर गई होती, आपके सर को इस हालत में न देखती। बाबा आपके बाद कैसे कैसे मसाए पड़े। हाज़िरों थोड़ी देर बैन करती रही, खामोश हो गई। एक मर्तबा हर्रकुहा फलम ततहर्रक, अहले बैत ने हिलाया, देखा कोई हरकत नहीं। ये बच्ची हमेशा हमेशा के लिए अपने बाबा के पास पहुंच गई। आज़ादारो एक मर्तबा रिवायत का फकरा आगे बढ़ता है, रिवायत में मिलता है यजीद ने फिर गिरिया की आवाज सुनी, पूछा क्या हुआ। पता चला, उसे बताया गया कि हुसैन की बच्ची सकीना ने अपने बाबा पे रो रो कर अपनी जान दे दी है। एक मर्तबा उसने गस्साला को भेजा, गस्साला आई, गस्साला ने सकीना को गुस्ल देने के इरादे से तख्त पर लिटाया। एक मर्तबा कुर्ता उतारा, कुर्ता जैसे ही उतारा, कुर्ता तो उतर नहीं रहा था, खींच के उतारा गया। एक मर्तबा देखती है कि इस बच्ची की पूरी पुष्ट से है। एक मर्तबा लाश को छोड़ के दूर हट जाती है, कहती है अरे बताओ क्या हुआ, इस बच्ची के साथ कैसा सुलूक किया गया है, क्या किया गया है। इस बच्ची की पूरी पीठ स्याह हो गई है। ज़ैनब आती है, ऐ गस्साला, ये हुसैन की 4 साला बच्ची सकीना जो करबला से कूफा, कूफा से शाम तक ताज़ियानों पर कादियाने खाती हुई आई। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा इस इबादत को कबूल फरमा। माबूद तो आलिमुल गैब व शहादा है, हर दिल की खबर रखता है, हर इंसान की परेशानी से आगाह है। तू बेहतर जानता है कि कौन किस परेशानी में है, किसके साथ क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल है। इस मुक़द्दस मकाम से किसी को महरूम वापस न फरमा। जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद फरमा। माबूद हमारी औलाद को नेक बनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, आखिरत में हमारी बख्शिश का ज़रिया करार दे। माबूद हमारा रब्त व इर्तिबात और ताल्लुक़ अहले बैत से ज़्यादा करार दे और उनकी विलायत हमारे दिल व दिमाग रग व रेशे में
بسا دے کہ ہر وقت ہم صرف انہی کا نام لیں، انہی کی تعلیمات سے وابستہ رہیں۔ پروردگارہ ہمارے علماء کرام، نظام، ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھ، وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت دوبارہ پڑھ لو تم۔ جمع کہہ رہا ہے رو
बन गए रंगों में है नौहा मेरी नस्लों में भी रहे नौहा जैसे मैंने पढ़ा है बचपन से मेरे नाते अली पढ़े नौहा जिंदगी में तो तूने गम देखे आसमानों जमी पे भर होते पिछले शब वो सियाहे हो जाते तुझको उम्मते ने यूं सताया है हर के मौसम ने भी रुलाया है तुझको बाबा के बाद उम्मत ने आए दरबार में बुलाया है शाम वालों से ये आबिद ने कहा रो रो कर दिया कब्र सकीना पे चला जाकर एहसान बहुत आपका भाई हम पर एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर शाम वालों से आबिद ने कहा रो रो कर एक दिया कब्र सकीना में जलाना कर इसे शब्बीर सब कहते थे साथ में अकबर अब्बास सदा रहते थे इसके चेहरे से न हटती थी कहीं मेरी नजर दिया कब्र सकीना पे जलाना कर शाम वालों से ये आबिद ने कहा रो रो कर एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर आऊंगी लौट के रोजे को बनाने के लिए दिल नहीं चाहता हरगिज मेरा जाने के लिए क्या करूं हम मैं मसीहत से मैं मजबूर मगर एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर शाम वालों से आबिद ने कहा रो रो कर एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर शाम वालों से आबिद ने कहा रो रो कर एक दिया कब्र सकीना पे जलाना शाम वालों तुम्हें नाना की रिसालत की कसम कीजियो बेकसो मजलूम पर बस इतना करम
अलबरस सैयद सच्चा चले ये कह कर एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। शाम वालों से आबिद ने कहा रो रो कर एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। शाम वालों से आबिद ने कहा रो रो कर एक दिया कब्र सकीना पे जलाना कर। छुप के कुनबे से सुहरा को था चैन कब मिस्ले माही तड़पती थी वो रोज़ शब। ओ देख करती थी राहों को ये सोच कर शायद आता हुआ भाई आए नजर। और दिन इसी कैफियत में गुजर जाता था। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बिछा जाता था। और चौंक कर अकबर का नारा भरा पूछा नानी से ये कैसा है माजरा। भैया की मेरे भैया की मेरे खैर हो बस इतनी दुआ दो। नानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दो। भैया की मेरे खैर हो बस इतनी दुआ दो। नानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दो। भैया की मेरे खैर हो बस इतनी दुआ दो। नानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दो। भैया की मेरे खैर हो बस इतनी दुआ दो। नानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दो। दिल मेरा धड़कता है मैं बेचैन हूँ नानी। जो ख्वाब में देखा है सुनो मेरी ज़बानी। मुझसे अली अकबर ने अभी मांगा था पानी। प्यासा नजर आना तो है मुश्किल की निशानी। प्यासा नजर आना तो है मुश्किल की निशानी। प्यासा नजर आना तो है मुश्किल
दो भैया कि मेरे खैर हो बस इतनी दुआ दो नानी मुझे इस बात की ताबीर बता दो। देखा था अभी ख्वाब में सरमा का खुला है एक खून के दरिया में मेरा बाबा खड़ा है रश में मेरा 6 माह का सिगर भी पड़ा है इस ख्वाब से दिल मेरा परेशान हुआ है इस ख्वाब से दिल मेरा परेशान हुआ है इस ख्वाब से दिल मेरा परेशान हुआ है। खत लिखती हूँ भाई को मैं कासिद को बुला दो नानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दो भैया कि मेरे खैर हो बस इतनी दुआ दो नानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दो। एक लम्हे को ऐ नानी मेरी आँख लगी थी दरअसल अभी चैन से सोई भी नहीं थी देखा कि सकीना भी मेरी गश में पड़ी थी मेरी फूफी ज़ैना भी परेशान खड़ी थी मेरी फूफी ज़ैना भी परेशान खड़ी थी मेरी फूफी ज़ैना भी परेशान खड़ी थी और कहती थी पास जरा पानी तो ला दो नानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दो भैया कि मेरे खैर हो बस इतनी दुआ दो नानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दो। आ जाओ मेरे पास न आशाखों में लाओ क्यों इस तरह खामोश हो कुछ मुझको बताओ अब ख्वाब के असबाब से आगाह कराओ इस ख्वाब को कैसे मैं भुलाऊं ये बताओ इस ख्वाब को कैसे मैं भुलाऊं ये बताओ इस ख्वाब को कैसे मैं भुलाऊं ये बताओ परदेस से भैया अकबर को बुला दो नानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दो मेरे खैर हो बस इतनी दुआ दो नानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दो। मंजर जो मेरी आँख ने देखा है वो क्या है हर लम्हा ये लगता है कि दिल बैठ रहा है तन्हाई के एहसास ने बेचैन किया है घर के दरो दीवार से डर लगने लगा है घर के दरो दीवार से डर लगने लगा है घर के दरो दीवार से डर लगने लगा है होता है मुश्क मुझे पानी तो ला दो नानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दो भैया कि मेरे खैर हो बस इतनी दुआ दो नानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दो। मायूस नजर आते थे क्यों मेरे चचा कासिम भी नजर आए थे गमगीनो परेशान थे और मोहम्मद भी मेरे जाग गिरे पा
ہے سر یہ بیاں کرتی تھی شبیر کی دختر نانی مجھے یاد آتے ہیں بھیا علی اکبر چلیے میرے ہمراہ بھی قبر نبی پر دم میرا نکل جائے نہ نانی کہیں گٹ کر دم میرا نکل جائے نہ نانی کہیں گٹ کر دم میرا نکل جائے نہ نانی کہیں گٹ کر ہے کون جو امداد کرے میری بتا دو نانی مجھے اس بات کی تعبیر بتا دو اے نانی میرے خیر و بس اتنی دعا دو نانی مجھے اس بات کی تعبیر بتا دو